حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نافع روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ پورے شہر میں مچھلی تلاش کی لیکن نہ ملی۔ چند دن کے بعد مچھلی ملی تو میری ہدایت پر اسے بھون لیا گیا اور پیش کیا گیا۔ میں نے یہ مچھلی ان کی خدمت میں پیش کی تو میں نے دیکھا کہ بیماری کی حالت میں مچھلی دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت ایک سائل گھر کے دروازے پر آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ مچھلی اس مانگنے والے کو دے دی جائے۔ غلام نے عرض کی آقا آپ کئی دن سے مچھلی کی تمنا فرما رہے تھے، سائل کو مچھلی کی بجائے کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے غلام اب اس مچھلی کو کھانا میرے اوپر حرام ہو چکا ہے، میں اسے اپنے دل سے نکال چکا ہوں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش کرتا ہے پھر وہ چیز اسے مل جائے تو پھر وہ چیز اس کو ترک کر دے، وہ شخص اس چیز کو ترک کر دے اور کسی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 10 درویشوں کا واقعہ۔ اسی طرح حکایت میں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ 10 درویشوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی، ان کے پاس پانی کا صرف ایک پیالہ تھا جسے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی وہ پانی نہ پیا۔ ایک درویش کے علاوہ باقی سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ درویش کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ باقی سب انتقال کر گئے ہیں تو میں نے پانی پی لیا اور اس پانی کی قوت سے چل کر راستے میں آ گیا۔ کسی شخص نے اس درویش سے کہا اگر تم بھی یہ پانی نہ پیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس درویش نے کہا اے فلاں شخص اگر میں بھی اسے نہ پیتا تو میں خودکشی کرنے والوں میں شمار ہو جاتا۔ میرے نزدیک شریعت کا حکم یہی تھا کہ میں پانی پی لوں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس پر میرا مواخذہ ہوتا، حساب ہوتا۔ اس شخص نے کہا پھر باقی سب لوگوں نے بھی خودکشی کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے پانی اس لیے نہیں پیا تھا تاکہ دوسرا شخص پی سکے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اب صرف میں باقی رہ گیا اکیلا، تو شرعی اعتبار سے میرے پاس چونکہ گنجائش نہیں تھی کہ میں کسی اور کے لیے ایثار کرتا، تو اب یہ ایثار نہیں بلکہ خودکشی کے زمرے میں آتا، اور شریعت کا حکم میرے لیے یہی تھا کہ میں اس پانی کو پی لوں اور جان بچاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں آ گئے اور کفار نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا اور تم دونوں کو طویل زندگی عطا کی، تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے کے لیے ایثار کر سکے؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے لیے اپنی زندگی کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے اوپر علی کی فضیلت کو دیکھ لو، میں نے ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مر جانے اور قتل ہو جانے کو اختیار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مبارک پر سو گئے، اپنی جان کو ان کی جان پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود کو موت کے حوالے کرتے ہوئے زندگی کا ایثار کر دیا۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے علی کی حفاظت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا پائنتی کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اے ابو طالب کے صاحبزادے، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کا اظہار کیا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ ایسا ہی واقعہ شہدائے احد کا ایثار۔ اسی طرح جب جنگ احد کے دوران مصیبت میں اہل ایمان کی آزمائش ہوئی تو انصار کی نیک خواتین میں سے ایک خاتون کہتی ہیں، میں تھوڑا سا پانی لے کے آئی تاکہ میدان جنگ میں لے کے جاؤں۔ میں نے وہاں ایک صحابی کو دیکھا جو زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں پانی لے کر ان کے پاس جاؤں۔ میں پانی لے کے ان کے پاس پہنچی تو ایک اور زخمی نے آواز دی تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تم ان کے پاس لے جاؤ۔ جب میں پانی لے کر اس دوسرے شخص کے پاس گئی تو وہاں سے ایک اور آواز آئی، اس شخص نے بھی پانی نہیں پیا اور اس نے کہا یہ پانی تم اس دوسرے شخص کے پاس لے جاؤ۔ اور وہاں سے ایک اور آواز آئی اور اس شخص نے بھی پانی نہ پیا اور اس نے کہا یہ پانی تم اس شخص کے پاس لے جاؤ۔ اس طرح میں 7 لوگوں کے پاس وہ پانی لے گئی۔ 7ویں آدمی کا پانی پینے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ میں لوٹ کر واپس پہلے لوگوں کے پاس آئی کہ ان میں سے کوئی پانی پی لے، تو ان سب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9۔ اور وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں شدید ضرورت ہو۔ بنی اسرائیل کا زہد۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی۔ ایک دن وہ شخص بولا، اے میرے پروردگار، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور تو نے پہاڑوں کو پیدا نہ کیا ہوتا تو بہت سے لوگ سفر کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتے۔ اس وقت کے پیغمبر کو یہ حکم ہوا، اس عبادت گزار شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہماری بادشاہی میں تم تصرف کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم کیسے تصرف کر سکتے ہو؟ اب تم نے تصرف کر لیا ہے، چونکہ لہٰذا تمہارا نام نیک لوگوں کے دیوان سے رجسٹر سے کاٹ کر بدبخت لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا۔ وہ عبادت گزار شخص اس بات پر بڑا خوش ہوا۔ جب نبی نے جا کے بتایا، وہ عبادت گزار شخص بڑا خوش ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغمبر جو وقت کے تھے، انہوں نے اس شخص کو کہا، اے شخص، بدبختی کی وجہ سے شکر واجب نہیں ہوتا۔ شخص بولا، میں بدبختی پر شکر ادا نہیں کر رہا، میں تو اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں میرا نام اللہ تعالیٰ کے کسی رجسٹر میں تو ہے، اللہ نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے۔ اتنے کروڑوں خربوں اربوں لوگ ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے، میرا ریکارڈ تو رکھا ہوا ہے، میں تو اس بات پر خوش ہوں۔ خیر، اے پیغمبر، میری اب ایک درخواست ہے، ایک حاجت ہے۔ پیغمبر نے کہا، تم اپنی حاجت بیان کرو تاکہ میں تمہاری حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کروں۔ اس شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کیجیے کہ جب تم مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو مجھے ایسا کر دینا کہ تمام گناہ گاروں کی جگہ میں اکیلا ہی لے لوں، تاکہ وہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ جتنے گناہ گاروں نے دوزخ میں جانا ہے وہ سارے کی جگہ میں اکیلا ہی ہو جاؤں اور وہ سارے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم دیا، جبرائیل آئے، نبی کو بتایا کہ اس شخص کو بتائیں کہ اس سے کہو، تمہارا یہ امتحان تمہاری توہین کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ قیامت کے دن تم جس کی بھی شفاعت کرو گے
وہ سب جنت میں جائیں گے۔